رسولك خير الخلق كلهم. سامعین محترم، دوستو، بزرگو، آج ہم نے نماز تراویح میں دوسرے پارے کا 3 پاؤ اور تیسرے پارے کا پہلا آدھا سماعت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمیں سمجھنے والا بنائے اور عمل کرنے والا بنائے. سامعین محترم، پہلی آیت ہی بڑی باکمال ہے جو دوسرے پارے کے پاؤ سے جو آغاز ہوا ہے. یہ سورہ بقرہ کی وہ کمال آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا ہے نیکی کسے کہتے ہیں. آج ہم لوگ صبح سے لے کر رات تک بھاگم دوڑی کر رہے ہیں، کسی طریقے سے کوئی نیکی کر لیں، کوئی ایسی عبادت کر لیں جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کر لے. صبح سے لے کر رات تک ہماری یہی کوشش ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ بیان کر دیا کہ نیکی کہتے کسے ہیں. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ. یعنی آپ کو یاد ہوگا کل گزشتہ نشست جو ہم نے ختم کیا ہے وہ تحویل قبلہ کی آیت میں ختم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبہ شریف کو یعنی قبلہ بنایا. تو اعتراض اٹھایا لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہا ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہیں کہا جائے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے بڑھو یا تمہیں کہا جائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے بڑھو، بلکہ نیکی ہے کیا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ خود سوال اٹھا کر خود جواب دے رہا ہے. فرمایا نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر. اب ہم تو ایمان رکھتے ہیں لیکن بات وہی ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے طریقے سے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ہوش اور جوش میں صرف اللہ رب العالمین ہو. یعنی انسان ہر معاملے میں اپنے رب کو حاضر و ناظر جانتا ہو. تو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ پر. دوسرا فرمایا آخرت کے دن پر. تیسرا فرمایا فرشتوں پر. چوتھا فرمایا آسمانی کتابوں پر. پانچواں فرمایا انبیاء پر. اب یہ 5 چیزیں فرمانے کے بعد یہ تو تھی ایمان لانے کی بات. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیکی کے اس سبق کو اللہ تعالیٰ طویل کر رہا ہے. آگے فرمایا کہ ایمان لے آئے اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر. تو اب اپنے مال کو خرچ کرو اپنے قرابت داروں پر. یہ نیکی اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. اپنے مال کو خرچ کرو اپنے قرابت داروں پر. پھر دوسرا درجہ فرمایا یتیموں پر. تیسرا درجہ فرمایا مسکینوں پر. چوتھا درجہ فرمایا سوال کرنے والوں پر. ذرا غور کریں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سکھا رہا ہے. آج ہم گھر سے نکلتے ہیں، کئی فقیر کھڑے ہوتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا درجہ تو 4 نمبر پہ ہے. پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے گھر کے افراد کو تو دیکھو. کہیں یہ تو نہیں ہے تمہاری ماں بھوکی سوئی ہو، تمہارا ایک بھائی بھوکا سویا ہو، تمہاری بہنیں بھوکی سوتی ہو، کوئی ان کو تکلیف تو نہیں ہے. تو فرمایا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ تم اپنے قرابت داروں کا خیال کرو گے. یہ نیکی ہے، اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے. پھر اس کے بعد یتیموں کا خیال کرو گے. یتیم کسے کہا جاتا ہے؟ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک چھوٹی عمر میں ہو اور اس کے والدین گزر گئے، یعنی بلوغت سے پہلے اسے یتیم کہا جاتا ہے. پھر تیسرا درجہ فرمایا مسکین. حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا مسکین وہ شخص ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ شخص ہے کہ وہ کسی چیز کا سوال نہیں کرتا، یہاں تک کہ تم اس کے حلیے سے دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ ضرورت مند ہے، کہ تمہیں پتہ چل جائے گا تم اس کو کچھ دے دو گے. جیسے آج کے زمانے میں سفید پوش کہا جاتا ہے،
تو تمہارے مال میں تیسرا درجہ کس کا ہے؟ سفید پوش کا ہے، پھر سوال کرنے والوں کا ہے جو سوال کرتے ہیں، پھر آگے فرمایا پھر قیدیوں کا ہے، پھر غلاموں کو آزاد کروانے کا ہے۔ آج کے زمانے میں تو غلام نہیں ہوتے، تو لہٰذا جو ہمارے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں انہی کا خیال کیا جائے۔ اب یہ تھی مال کو خرچ کرانے کے بعد، پہلے کیا فرمایا؟ ایمان لاؤ، پھر اپنے اندر کی میں کو مارو۔ کیسے مارو؟ اپنے مال کو خرچ کر کے۔ اب اللہ تعالیٰ تیسرے مقام پر فرما رہا ہے، فرمایا نماز قائم کرو۔ اب جا کر ذرا غور تو کریں، آج ہم لوگ صرف نماز صبح سے لے کر رات تک نماز، صبح سے لے کر رات تک نماز، کیا اس میں کامیابی ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نیکی کے درجے میں فرما رہا ہے کہ اس کا تیسرا درجہ ہے کہ اب تم ہماری بارگاہ میں آ کر نماز ادا کرو گے، پھر تم زکوٰۃ ادا کرو گے، پھر جب جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کو پورا کرو گے، تنگی اور تکلیف میں صبر کرو گے، پوری زندگی کا رخ ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھو گے۔ یہ تمام ملا کر یہ کیا کہلاتی ہے؟ یہ نیکیاں کہلاتی ہیں۔ دوستو یہاں پر پتہ چل گیا اس آیت کریمہ میں کہ نیکی کسے کہا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر نیکی بنتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس انداز سے دین اسلام کو اختیار کرنے والا بنائے اور اس انداز سے ہمیں نیکیاں کرنے والا اللہ تعالی ہمیں بنائے۔ آگے چلتے ہیں، تو آگے ہے قصاص کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ کیا فرمایا؟ شریعت اسلامیہ کی بنیاد جو ہے دوستو وہ عدل پر ہے، اسی لیے مسلمانوں پر قصاص فرض کیا گیا ہے، یعنی مقتول کے بدلے قاتل کو بھی قتل کیا جائے گا۔ یعنی کسی نے کسی شخص کو قتل کیا ہے تو اس قتل کے بدلے اس شخص کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اسلام نے کہا یہ عدل ہے، لیکن اس کے ساتھ دو آپشن اور پیش کیے اسلام نے، اور اسے کہا گیا یہ رحمت ہے۔ آج اگر اسلامی اس قانون پر عمل ہو جائے تو ہر قاتل قتل کرنے سے پہلے اس بات سے ڈر جائے کہ ہمیں بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ عدل کہا گیا ہے، اسلام نے اس کو عدل کہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ دو آپشن کون سے پیش کیے ہیں کہ اگر قاتل کے گھر والے جو کہ بڑے ہوتے ہیں، سربراہ ہوتے ہیں، وہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں اور وہ چاہیں تو کوئی دیت بھی لے سکتے ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہے، دیت یعنی رقم، وہ رقم بھی لے سکتے ہیں اپنے جو گھر والا جو قتل ہوا ہے اس کے بدلے میں۔ تو یہ تین آپشن رکھے ہیں۔ پہلے کو اسلام نے کہا ہے عدل ہے، یہ نہیں ہو سکتا کوئی کہے اگر میں کہہ دوں بھائی میرے فلانے کو اس نے قتل کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون اس پر لگایا جائے اور عدل کیا جائے میرے ساتھ، تو دوسرا آ کر کہے جی کیا کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ نہ، اسلام نے اس کو عدل کا نام دیا ہے۔ یہ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، اسی سے ہی اسلام بچے گا، اسی سے ہی لوگ برائیوں سے باز آئیں گے اور آئندہ غلطیوں سے ایسی رک جائیں گے۔ یہ تھی دوسری بات جو ہمیں یہاں پر سکھائی گئی۔ آگے ازدواجی زندگی کو سورہ بقرہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہی ہے، یعنی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ۔ اس میں سب سے پہلی بات جو اسلام نے اٹھائی ہے وہ یہ اٹھائی کہ نکاح کسی بھی مشرکہ یا مشرک سے نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی شخص کسی کافر مرد سے یا کافر عورت سے اہل اسلام نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ قانون اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا۔ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت سیکھنے والی بات ہے۔ حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد خلق اور دین پر ہے، حسب نسب یا عناد اور حسن جمال پر نہیں ہے۔ آج جو ہم لوگ رشتہ ڈھونڈنے جاتے ہیں تو یقین جانیے آج ہم لوگ اسلام کے بارے میں پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ کچھ عرصے پہلے کی بات ہے، میرے ہی استاد صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ رشتہ ہوا، نکاح ہونے کے قریب آ گئے، بھاگتے ہوئے آئے کچھ لوگ اور کہا کہ جناب یہ جو آپ کے محلے میں نکاح ہو رہا ہے شاید لڑکی والوں کو پتہ نہیں ہے کہ
کہ لڑکا اور لڑکی کی پوری فیملی جو ہے یہ شیعہ ہے اور کٹر شیعہ ہے، لیکن انہوں نے مالدار کی حیثیت سے ان سے شادی کا جو ہے معاملہ کر لیا ہے، لہٰذا ہنگامہ مچ گیا اس شادی جب ان لڑکی والوں کو خبردار کیا گیا۔ تو لہٰذا پہلے ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ دین کیسا ہے، وہ لڑکا وہ لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسی ہے، اس کا گھر میں رکھ رکھاؤ کیا ہے، یہ چیزیں چیک کرے بغیر ہم لوگ بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ کر یا اس کی تعلیمی معیار کو دیکھ کے ہم لوگ رشتے طے کر دیتے ہیں نا، ہمیں دین بھی چیک کرنا چاہیے، دینی معاملات بھی چیک کرنے چاہیے کہ گھر میں کیسے چل رہے ہیں، تب جا کر رشتوں کی بات کرنی چاہیے۔ اسی لیے یہ کیوں سکھایا گیا، یہ اس لیے سکھایا گیا، البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک خاتون قیمتی خزانہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک ارشاد فرمایا۔ آگے حیض و نفاس کے حیض کا مسئلہ ہے کہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ کہ قریب نہ جاؤ اپنی بیویوں کو جب وہ حالت حیض میں ہو، یعنی اگر تم ان کے قریب جاؤ گے تو ایسے جراثیم کی وجہ سے تم اور تمہاری بیوی دونوں ہی سخت بیمار پڑ سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا۔ لیکن قربان جائیے اسلام پر، یہاں پر جو سیکھنے والی بات ہے وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، یہودی کھانا پکانا ان سب چیزوں سے اپنی عورتوں کو دور رکھتے تھے، نصارہ کہ وہ اپنی عورتوں سے قریب بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن اسلام نے فرمایا کہ عورت سے قریب بھی رہا جائے لیکن وہ معاملات نہیں کیے جائیں، یعنی مباشرت والے معاملات نہ کیے جائیں، لیکن باقی تمام چیزیں، کھانا بھی بنائے، گھر میں ساتھ بھی رہے، محبتیں بھی ہوں، اکٹھے جائیں۔ کمان جائیے اسلام پر کہ کیا ہمیں سکھایا ہے دین۔ دوسرے دین والے لوگ، دوسرے پہلے والے لوگ آج کفار بھی عورتوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، لیکن اسلام نے عادت سکھایا، نیکیاں سکھائیں، محبتیں سکھائیں، ایک ہونا سکھایا، نیک ہونا سکھایا۔ آگے طلاق کا بڑا قیمتی سبق یہاں پر سکھایا جا رہا ہے جو میرے لیے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ سورہ بقرہ میں جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت یعنی دودھ پلانا، ان تینوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں کیے گئے۔ ان تینوں کو ہم مختصراً انداز میں سیکھیں گے۔ طلاق کی اجازت کے سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے۔ سامعین محترم، یہ یاد رکھیے گا کہ طلاق وہ جائز امر ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے، وہ جائز امر ہے، یعنی اس کی اجازت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ناپسند کیا ہے۔ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ آسمان تک ہل جاتا ہے جب کوئی اس طرح کی معاملات ہوتے ہیں، لیکن اس کو جائز آخر کیوں قرار دیا گیا اس کی وجہ یہاں پر سکھائی جا رہی ہے، کیونکہ بعض اوقات میاں بیوی میں سے کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو اپنی بد اخلاقی اور بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نال کو نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت سی اصطلاحات بھی بیان کی ہیں۔ اب اس صورت میں طلاق دینے کی اجازت ہے جب گھر جہنم بن چکا ہو۔ زمانے جاہلیت میں طلاق اس طرح دی جاتی تھی کہ طلاق کی کوئی حد ہی مقرر نہیں تھی جناب، ہزار طلاقیں دینے کے بعد پھر رجوع کر لیا کرتے تھے، ہزاروں طلاقیں ہو گئی، رجوع کر لیا۔ آج بھی ایسا معاملہ ہے، آج بھی اہل اسلام میں ایسا معاملہ ہے۔ یاد رکھیں، ایک طلاق کے بعد انسان رجوع کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد چاہے آپ نے 50 سال پہلے طلاق دی تھی، وہ ایک ڈور کٹ گئی، یہ ایک ڈور میں یہ 3 جگہ جو ہے دھاریں ہیں، جب یہ تیسری دھار لگ جاتی ہے ڈور ختم ہو جاتی ہے۔ آپ نے 50 سال پہلے دی تھی، اب دوسری دی تو 2 ہو گئے، اب ایک بچی ہے، تیسری دیتے ہی فوراً عورت کا مرد سے نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے، اب کسی صورت بھی وہ عورت اس مرد کے لیے
حلال نہیں ہے۔ ہاں اسلام نے ایک طریقہ پیش کیا ہے وہ حلالے کا ہے، لیکن اسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، حلالہ کرنے والے مرد پہ بھی اور حلالہ کروانے والی عورت پہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو ہمیں ایسی حرکتوں سے ہی باز رہنا چاہیے، اپنی اولاد کی تربیت ہی اتنی خاص کرنی چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے دور رہے۔ آگے خلا کے معاملات بھی بیان ہوئے، البتہ خلا کی صورت میں یہ معاملہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا کچھ حصہ واپس دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے گی، یعنی وہ مہر واپس کرے گی اور وہ اسے طلاق دے گا، یہ انداز ہے خلا کا، اس طرح خلا ہوتی ہے۔ آگے دودھ پینے کا معاملہ، جو بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، یہاں پر بھی قرآن نے بڑی کمال کی وضاحت کی ہے۔ چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے، جو کسی پر بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا، خواہ بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت۔ اس لیے اسلام نے دودھ پیتے بچوں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں، فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ آج تو پوری دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا میں جہالت کی تاریکی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اس وقت اسلام نے بیان کیا تھا کہ ماں کا دودھ اولاد کے لیے کتنا قیمتی ہے، اور فرمایا کہ ماں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس آیت کریمہ میں اس انداز سے بیان ہوا۔ اگر بالفرض، یہاں پر ایک اور بات بھی سمجھائی گئی، اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم بچے کو دینا جائز نہیں ہے، وہ اپنی ماں کا ہی دودھ پیے گا، تو لہٰذا اپنی ماں کی پرورش میں وہ رہے۔ آگے آ جائیے عدت۔ یاد رہے طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات کا سانحہ پیش آ جائے، دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے۔ آج کے زمانے میں سامعین محترم عورتیں طلاق نہیں طلاق کے بعد یا مرد کی وفات کے بعد عدت نہیں گزار رہی ہیں، یہ دیکھنے میں آیا ہے، جبکہ قرآن نے اسے لازم قرار دیا ہے۔ عدت طلاق یعنی طلاق کی عدت کتنی ہے؟ وہ 3 حیض ہے۔ 3 حیض کے اندر عورت اس عدت سے باہر آ جائے گی۔ وفات کی عدت، شوہر مر گیا، اس کی وفات ہو گئی، تو اس صورت میں عدت کی مدت 4 ماہ 10 دن ہے، یہ اسلام نے مقرر کی ہے، اسی انداز میں عورت عدت گزارے گی۔ اب یہاں پر ایک اور بات، جو عورت زمانے عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، کہ وہ عدت گزار رہی ہے، کوئی آگے کہہ رہا ہے جی آپ کا ہم نے نکاح طے کر دیا ہے، تو فرمایا یہ سخت منع ہے۔ البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارہ کنایہ میں اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی اجازت ہے، یعنی ایسا اشارہ ہو کہ وہ سمجھ جائے، لیکن بولنا منع ہے، اس کو اس انداز میں لے جانا منع ہے، کیونکہ وہ عدت میں ہے، کسی ابھی تک اس کے نکاح سے وہ باہر آ رہی ہے، تو لہٰذا اس صورت میں اجازت نہیں ہے، لیکن اشارہ دینا یہ اس کی اجازت ہے۔ آگے قرآن نے بڑا خوبصورت ایک قصہ بیان کیا ہے جو کہ میرے اور آپ کے لیے بڑا ہی سبق رکھتا ہے۔ وہ ہے، واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک وادی میں، داوردہ نامی وادی میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ قرآن نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے، پچھلی قوم کا یہ واقعہ ہے۔ جب طاعون کی بیماری پھیلی تو کچھ لوگ باہر چلے گئے اور کچھ لوگ اسی شہر میں رہے۔ تو جو لوگ باہر نکل گئے تھے بیماری سے بچنے کے لیے وہ بچ گئے، اور جتنے لوگ شہر کے اندر تھے ان میں سے زیادہ تر ہلاک ہو گئے اور اکا دکا بچے۔ جب وہ واپس آئے تو جو اس شہر کے اندر تھے ان لوگوں نے کہا تم لوگ نکل گئے تھے، اس وجہ سے تم سارے بچ گئے۔ ان کا ایک طرح سے اللہ کی طرف سے موت دینے کا انکار ہو رہا تھا۔ موت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن وہ لوگ انکاری ہو رہے تھے موت اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا سب نے یہی سوچ لیا کہ اگلے سال جیسے یہ بیماری آئے گی سارے اپنا شہر چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ ایسے ہی ہوا، روایت لکھا 30,000 لوگ تھے، سب کے سب نکل گئے۔
اپنا شہر چھوڑ کر، اور جا کر ایک ایسی جگہ گئے جہاں دونوں طرف پہاڑ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا اور ان فرشتوں نے یہ زوردار آواز نکالی کہ سب کے سب مر جاؤ، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ وہاں سے کچھ عرصے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، ان کا گزر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ پوچھا یا باری تعالیٰ آخر کیا ماجرا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حزقیل کہو کہ اللہ کے نام سے سب کے سب زندہ ہو جاؤ۔ آپ نے یہ پکارا تو وہ سب کے سب ہڈیاں آپس میں ملنے لگ گئی اور گوشت چڑھنے لگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا حزقیل دوبارہ کہو کہ اللہ کے نام سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت بیان کر رہا ہے۔ وہ تمام کے تمام اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ لہذا جب وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ہم کہاں ہیں؟ واپس اپنے شہروں میں گئے، اپنی زندگیاں گزاری۔ روایت میں لکھا ہے لیکن اس وقت کے لوگ انہیں دیکھ کر پہچان جاتے تھے کہ یہ لوگ مر چکے تھے، اپنا وقت پورا کرنے کے لیے دوبارہ زندہ ہوئے ہیں۔ وہ پہچان کیا تھی کہ وہ جو بھی کپڑا پہنتے تھے وہ بوسیدہ ہو جاتا تھا، ان کی یہ پہچان رہی۔ پھر جب وہ ختم ہوئے تو یہ معاملات بھی ختم ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کیوں پیش کیا اور بعد والوں کے لیے اس کو سبق کیوں بنایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یاد رہے موت کسی سے نہیں لگتی، بلکہ موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ادا کرتا ہے۔ آج یہ بہانے بن چکے ہیں، جی اٹیک ہو گیا، جی گاڑی کے نیچے آ گئے، جی فلانا ہو گیا، جی دھماکہ ہو گیا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے موت ہے، وہ چاہے گا تو موت آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو موت ہرگز نہیں آئے گی۔ یہی انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ جب انسان کا اس بات پر، موت پر ایمان کامل ہو جائے گا، یعنی کہ وہ اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھے گا، تو وہ کامیاب شخص کہلائے گا۔ اسی لیے تو فرمایا آخرت پر ایمان یہ بار بار کیوں سکھایا جا رہا ہے کہ بندہ اپنی موت کو یاد رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے وہ شخص باز آتا ہے، وہ رکتا ہے جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، جسے یہ یاد ہوتا ہے کہ میں مر کر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے والا ہوں۔ جب یہ بات انسان کو یاد رہتی ہے تو گناہوں کی عادت اس کے اندر سے ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ آخری بات تیسرے پارے میں سے اٹھا کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، پھر اختتام کریں گے۔ وہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاص کی بنا پر صدقہ دینے والوں کی ایک مثال بیان کی ہے، اور وہ مثال کیا ہے؟ یعنی قرآن بھی مثال بیان کرتا ہے۔ فرمایا ایک کاشتکار ہے، اس نے ایک دانہ بویا، اس دانے سے ایک بالی نکلی، اس بالی میں 100 دانے نکلے۔ یہ مثال اس شخص کی ہے جس نے 1 روپیہ دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بالی نکالی جس میں کئی دانے تھے، اور ہر دانے میں 100 دانے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو اخلاص کے ساتھ ہماری بارگاہ میں صدقہ دیتا ہے تو نہ صرف اس کی بلائیں دور ہوتی ہیں بلکہ اس کی نیکیاں بھی بے تحاشا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ ایک اور بھی بیان کیا، دوسری طرف وہ شخص بھی ہے جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تشبیہ دی جو اپنی فصل ایسی چٹان میں بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے، اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ یعنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی بھی دکھاوا نہیں کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ کو دکھاوا کسی طرح کا پسند ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی نماز میں، صدقات میں جو بھی بندہ کرتا ہے وہ خالص ہونی چاہیے۔ جب انسان خالص کرتا ہے اور ٹوٹی پھوٹی ہو جائے، وہ کہا نا ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا تھا دل سے، اب جب اس نے سلام پھیرا نماز کے بعد تو اس نے ہاتھ اٹھا کر عرض کی اے باری تعالیٰ میں اس انداز میں تو پیش نہ کر سکا، یہ ٹوٹی پھوٹی میری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو سب سے بہتر انداز میں قبول کر لیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر تکبر کے اندر ہو یا دکھاوے بازی کے اندر ہو تو یہی عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے،
جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں صدقے سے دی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اپنی خالص عبادت لے لے، اور رمضان المبارک کی دوپہر اور اس قرآن مجید کی یہ جو ہم نے محفل سجائی ہے اس کی دوپہر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور اس رمضان المبارک ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا في السلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت حسنت خلقي فحسن خلقي. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه.